اپنے ملک کا تو یہ حال ہے، انڈیا کے ساتھ پوری سرحد بند، افغانستان کے ساتھ پوری سرحد بند، مغربی سرحدیں بھی بند، مشرقی سرحدیں بھی بند۔ ایران ایسے حالات میں کہ وہ نہ اچھے کا نہ برے کا، چائنا اپنا اعتماد اٹھا چکا ہے تم لوگوں سے۔ وہ ایک چھوٹا سا کوریڈور ہے جو اگر تجارت کے لیے کھلتا ہے تو آپ نے ان کو دھوکے دیے ہیں، ہم نے ان کو دھوکے دیے، ہم نے ان کی سرمایہ کاری کا راستہ روکا۔ اس وقت پاکستان محصور ہے، محصور ہے، حکمرانوں کی پالیسیوں کے ہاتھوں محصور ہے، اور حکمران اس لیے مجبور ہیں کہ وہ بھی تو محصور ہیں۔ ہم حکمرانوں کی مجبوری کو جانتے ہیں، لیکن یہ کوئی بھی نوزائیدہ نہیں ہے۔ یہ جتنے اس وقت فیصلہ کن لوگ ہیں، فیصلہ کن قوتیں ہیں، وہ عاقل و بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن ان کے اندر آزادی و حریت کی رمق نہیں ہے، وہ غلامانہ ذہنیت کے حامل ہیں، اور وہ کسی طاقتور ملک کے لیے پروکسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں۔ اگر تم افغانستان پر اعتراضات کرتے ہو، افغانستان سے مجھے بھی شکایت ہے، لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں جو طاقت سے حل نہیں ہوا کرتے، وہ سفارتی عمل سے حل ہوا کرتے ہیں، ڈپلومیسی سے حل ہوا کرتے ہیں۔ میں الیکشن سے پہلے گیا، جمعیت علماء کا موقر وفد لے کر ایک ہفتے میں تمام معاملات حل کر کے آ گیا۔ یہاں میں نے رپورٹ کیا، میری داد تحسین کی گئی کہ آپ نے زبردست کامیابی حاصل کی، لیکن پھر الیکشن میں اسی جماعت کو نشانہ بنایا۔ یہ ہے ان کی رواداریوں کا صلہ کہ ہم ملک کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم ملک کو کس طرح مشکلات سے نکالنا چاہتے ہیں۔ شاید آپ نوجوانوں کو یاد نہ ہو، 2003 میں جب مشرف کی حکومت تھی، ہندوستان پاکستان کے تعلقات اس حد تک کشیدہ ہو گئے کہ ہماری زمینی رابطے ختم، ہمارے فضائی رابطے ختم، ہمارے فضائیں ان کی پروازوں کے لیے اور ان کی فضائیں ہمارے پروازوں کے لیے بند۔ وہاں کا ہمارا ہائی کمیشن، یہاں ان کا ہائی کمیشن، ایک اسٹینوگرافر چلایا کرتا تھا، مکمل خالی ہو گئے۔ اس وقت جمعیت علماء کا وفد گیا، 4 ارکان پر مشتمل ہمارا وفد گیا، میں ساتھ تھا۔ ہم نے وہاں 10 دن گزارے، تمام پارٹیوں سے ہم نے بات کی، اور 10 دن کے بعد واپس ہوئے، 4-5 مہینوں کے بعد تعلقات بحال کر دیے۔ یہ جمعیت علماء کی کارکردگی۔ جب امریکہ نے تمہارے اوپر پابندی لگائی کہ ہم فوجی امداد اب پاکستان کو نہیں دیں گے، تو میں خارجہ امور کا چیئرمین تھا، میں نے نیو یارک میں نہیں بلکہ واشنگٹن میں امریکی وزارت خارجہ کے ساتھ بات کی۔ پاکستان کی سفیر اس وقت موجود تھی، خاتون، ہماری میٹنگ میں میرا ترجمہ وہی کیا کرتی تھی۔ ایک میٹنگ کے اندر ہم نے ان سے وہ قانون واپس لینے پر آمادہ کر دیا ان کو، اور کہا کہ یہ قانون ہم ختم کر دیں۔ تم تو ہر چیز میں اپنا مفاد ڈھونڈتے ہو۔ امریکی میرے پاس آئے اور کہا ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، معدنی ذخائر۔ ہم نے کہا کہ سرمایہ کاری سے بے نیاز تو خود امریکہ بھی نہیں، سرمایہ کاری سے بے نیاز تو روس بھی نہیں ہے، چائنا بھی نہیں ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں پوری دنیا میں کام کرتی ہیں، پیسہ لگاتی ہیں،
اگر پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری کرے گا ہم کیوں روکیں گے کسی کو؟ لیکن سرمایہ کاری کے لیے بین الاقوامی قوانین اور ضوابط ہیں۔ پاکستان کا اور آپ کا کھلا معاہدہ ہونا چاہیے، عوام سے خفیہ مت رکھو۔ پھر جس علاقے میں معدنی ذخائر پیدا ہوتے ہیں وہاں کے مقامی آبادی کے حقوق کا تحفظ کرنا یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہوگی، پاکستان گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہوگی، اور یہ اصول ہے۔ بظاہر تو وہ مان گئے، لیکن آج قبائلی پہاڑوں میں اگر کوئی جنگ ہے تو وہ اسی بنیاد پر ہو رہی ہے کہ پاکستان کے معدنی ذخائر کو بیچا جا رہا ہے اور مقامی آبادی کو بے اختیار کر کے اس سے ان کا اختیار چھین کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی کاروبار کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ پاکستان کے بچوں کی ملکیت ہے، یہ ان علاقے کے بچوں کی ملکیت ہے۔ بلوچستان کے عوام اور ان کے بچے وہاں کے وسائل کے مالک ہیں، خیبر پختونخوا کے عوام اور ان کے بچے وہاں کے وسائل کے مالک ہیں، پنجاب اور پنجاب کے عوام اور ان کے بچے پنجاب کے وسائل کے مالک ہیں، سندھ کے عوام وہاں کے وسائل کے مالک ہیں۔ کسی کا کوئی مائی کا لال ان کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اور اگر ڈالا جائے گا تو پھر یہی بے چینیاں آئیں گی جو آج وہاں سندھ میں ہیں، وہی بے چینیاں جو آج بلوچستان میں ہیں، وہی بے چینیاں جو خیبر پختونخوا میں ہیں، اور یہی بے چینیاں کل پنجاب میں اتر سکتی ہیں۔ ہم پاکستان کو ایک پرامن ملک دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو محبت اور اخوت دینا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء نے نفرتوں کی سیاست کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، فرقہ وارانہ نفرتوں کے ساتھ، لسانی نفرتوں کے ساتھ، علاقائی نفرتوں کے ساتھ، قومی نفرتوں کے ساتھ ہم نے لڑائی لڑی ہے اور الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ آج بھی یہ جنگ جمعیت لڑ رہی ہے میدان میں۔ اگر ہماری فوج سمجھتی ہے کہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ہاں آپ لڑ رہے ہوں گے پہاڑوں میں، لیکن میدانوں میں اگر نظر آ رہی ہے تو جمعیت علماء نظر آ رہی ہے۔